بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ القراءۃ الراشدہ کا پہلا سبق ہی چل رہا ہے، اس کی تیسری قسط یا تیسرا حلقہ ہے۔ پرسوں جمعہ تھا، جمعے کی وجہ سے مشغولیت رہی اور کل بھی سبق ہو نہیں سکا، کچھ مہمان آ گئے، اس کی وجہ سے آج عبارت سنیں اور اگلا سبق پڑھیں۔ وفی بعض الایام اخرج مع ابی او اخی الى بعض الاقارب او العب مع اخوتی واصدقائی واتعشى مع والدی واخوتی واحفظ دروسی واطالع للغد واستعد للدرس واكتب ما يأمر به المعلم واصلي العشاء واقرأ قليلا ثم انام على اسم الله وذكره تلك عادتي كل يوم لا أخالفها وأقوم مبكرا يوم العطلة أيضا وأصلي مع الجماعة وأتلو القرآن وأقضي اليوم في مطالعة كتاب ومحادثة مع أبي وأمي وإخوتي وفي زيارة قريب أو عيادة مريض وأمكث أحيانا في البيت وأخرج أحيانا إلى الخارج۔ وفي بعض الأيام، اور کبھی، بعض الأيام کا ترجمہ کبھی کریں گے، اور کبھی اپنے ابا یا اپنے بھائی کے ساتھ کسی رشتہ دار کے ہاں چلا جاتا ہوں۔ اخرج مع ابی او اخی الى بعض الاقارب، اقارب اقربن کی جمع ہے، اقربن رشتہ دار کو کہتے ہیں، اقرب اقرب کی جمع ہے، اقارب رشتہ دار کو کہتے ہیں۔ بعض الاقارب، بعض کسی کے معنی میں، بعض کلمہ بعض یہ تنکیر کے لیے، خود تنکیر کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی تنکیر بولیں تو کسی، اس کا ترجمہ کیا جائے گا کوئی یا کسی۔ بعض دنوں اپنے ابا یا بھائی کے ساتھ کسی رشتہ دار کے ہاں چلا جاتا ہوں، یا اپنے بھائیوں اور دوستوں کے ساتھ کھیلتا ہوں۔ او العب مع اخوتی و اصدقائی، یا اپنے بھائیوں اور دوستوں کے ساتھ کھیلتا ہوں۔ اخوتن یہ اخن کی جمع ہے، اخن معنی بھائی، اخوتن جمع بہت سے بھائی۔ اصدقائی یہ صدیق کی جمع ہے، صدیقن معنی دوست، اصدقاء بہت سارے دوست۔ او العب مع اخوتی و اصدقائی، یا اپنے بھائیوں اور اپنے دوستوں کے ساتھ کھیلتا ہوں۔ واتعشى مع والدی و اخوتی، اور اپنے والد اور بھائیوں کے ساتھ شام کا کھانا کھاتا ہوں۔ اتعشى شام کا کھانا کھاتا ہوں، پہلے حلقے میں آیا اتغدى، تغدى یتغدى، دوپہر کا کھانا کھانا یا صبح کے وقت کا جسے لنچ کہتے ہیں وہ کھانا کھانا، اس کے لیے تغدى یتغدى۔ غداء یا غدن یا غدوتن یہ معنی صبح کے لیے آتا ہے، اور عشاء یا عشاء یہ معنی شام کے لیے، یہ لفظ شام کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اتعشى مع والدی، میں اپنے والد کے ساتھ، و اخوتی اور بھائیوں کے ساتھ شام کا کھانا کھاتا ہوں، و احفظ دروسی اور اپنے اسباق یاد کرتا ہوں، و اطالع للغد اور کل کے لیے، کل آئندہ یعنی کل کے لیے مطالعہ کرتا ہوں، و استعد للدرس اور سبق کی تیاری کرتا ہوں، و اکتب ما یأمر به المعلم۔ یہ جملہ، یہ تعبیر تھوڑی الگ ہے، مختلف ہے، البیلی ہے، اسے جوں کا توں جملہ، اسی جملے کی اسی سخت کے ساتھ آپ بار بار پڑھیں، سوچیں اور سمجھیں۔ وَأَكْتُبُ مَا يَأْمُرُ بِهِ الْمُعَلِّمُ، ما یہ ما کئی طرح کا ہوا کرتا ہے، تو اس کو سیاق سباق سے ہی سمجھا جاتا ہے، اور جب آپ بار بار پڑھیں گے، ترجمے میں غور کریں گے تو سمجھنے لگیں گے کہ یہاں ما کون سا ہے۔ مثلا ایک ما نفی کے لیے آتا ہے،
یہ ما نفی کے لیے نہیں ہے، یہ ما موصولہ کہلاتا ہے، مگر ما نفی یا موصولہ شکل صورت سے کوئی فرق نہیں ہوتا ہے، یہ صرف پڑھنے سے، سننے سے، بولنے سے اور مسلسل یہ عمل کرتے رہنے سے سمجھ میں آتا ہے، بندے کو سیاق سباق سے سمجھ میں آنے لگتا ہے کہ یہ کون سا ما ہے۔ تو وَأَكْتُبُ مَا يَأْمُرُ بِهِ الْمُعَلِّمُ، اور وہ لکھتا ہوں جس کا استاد حکم دیتے ہیں۔ وَأَكْتُبُ، اور میں ما کا ترجمہ، اس ما موصولہ کا ترجمہ ہوا کرتا وہ جو یا وہ جس، وہ جو یا وہ جس، اور وہ لکھتا ہوں جس کا استاد حکم دیتے ہیں۔ وَأَكْتُبُ مَا يَأْمُرُ بِهِ الْمُعَلِّمُ، جملے کو پڑھیں، بار بار پڑھیں، سمجھیں۔ وَأُصَلِّي الْعِشَاءَ، اور عشاء کی نماز پڑھتا ہوں۔ وَأَقْرَأُ قَلِيلًا، اور تھوڑی دیر پڑھتا ہوں، پھر اللہ کے نام اور اس کے ذکر پر سو جاتا ہوں۔ تِلْكَ عَادَتِي كُلَّ يَوْمٍ لَا أُخَالِفُهَا، یہ میری روزانہ کی عادت ہے یا یہ میرا روزانہ کا معمول ہے۔ عادتی، عادت بھی ترجمہ کیا جاتا ہے اس کا، اور معمول بھی کیا جاتا ہے۔ اردو میں جس معنی یا مفہوم کو معمول کہتے ہیں، میرا معمول، عربی میں اس کے لیے معمولی یہ نہیں کہیں گے، میرا معمول یہی لفظ بولا جائے گا۔ ایسی چیزیں ہی خاص طور سے یاد کرنے کی ہوتی ہے، ورنہ ہم یہ سمجھ جاتے ہیں کہ معمول خود بھی تو عربی کا لفظ ہے، عمل یعمل سے اسم مفعول کا صیغہ ہے، مفعول کے وزن پر خالص عربی لفظ ہے، اس میں کوئی شک نہیں، مگر جس معنی اور مفہوم میں اردو میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، عربی میں اس معنی اور مفہوم میں بالکل ہی نہیں استعمال ہوتا۔ اس معنی اور مفہوم کو ادا کرنے کے لیے یہی لفظ استعمال ہوتا ہے۔ نوٹ کریں خوب اچھی طرح، یاد کریں۔ اور جب آپ کو ضرورت پڑے اور ضرورت پڑنی چاہیے تب آپ اسی طرح بولیں، اسی طرح لکھیں۔ تِلْكَ عَادَتِي كُلَّ يَوْمٍ لا أُخَالِفُهَا، یہ میری روزانہ کی عادت ہے، یا یوں کہیے کہ یہ میرا روزانہ کا معمول ہے۔ لا أُخَالِفُهَا، میں اس کی مخالفت نہیں کرتا یا میں اس کے خلاف نہیں کرتا۔ مخالفت، اخالف یخالف، مخالفتاً سے یہ لفظ بنا ہے، یہ صیغہ اسی سے ہے، مگر مخالفت نہیں کرتا یہ ترجمہ نہیں کریں گے ہم، یوں کہیں گے میں اس کے خلاف نہیں کرتا، میں اس کے خلاف نہیں کرتا۔ تِلْكَ عَادَتِي كُلَّ يَوْمٍ لَا أُخَالِفُهَا، یہ میرا روزانہ کا معمول ہے، اس کے خلاف میں اس کے خلاف نہیں کرتا ہوں۔ وَأَقُومُ مُبَكِّرًا يَوْمَ الْعُطْلَةِ أَيْضًا، چھٹی کے دن بھی جلدی اٹھتا ہوں۔ عام طور سے چھٹی کے دن جمعہ کا دن ہوتا ہے، طلبہ گھر چلے جاتے ہیں تو دیر سے اٹھتے ہیں۔ چھٹی کا ایک سکون ہوتا ہے الگ، اور اس کا ایک طلبہ کے یہاں الگ ہی مقام ہوتا ہے، اس کی وجہ سے یہ سب ہوتا ہے، مگر یہاں یہ کہہ رہے ہیں اقوم مبکرا فی العطلۃ ایضا، چھٹی میں بھی جلدی اٹھتا ہوں۔ واصلی مع الجماعۃ، اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہوں۔ واتلو القرآن، اور قرآن کی تلاوت کرتا ہوں۔ واقضی اليوم فی مطالعۃ کتاب، اور دن کسی کتاب کے مطالعے میں، فی مطالعۃ کتاب، یہ لفظ کتاب نکرہ آیا ہے تو ترجمہ یوں کریں گے کسی کتاب کے مطالعے میں۔ اگر یوں ہوتا فی مطالعۃ الکتاب تو ترجمہ ہوتا کتاب کے مطالعے میں دن گزارتا ہوں، مگر یہاں کتابن ہے اس لیے ترجمہ یوں ہوگا کسی کتاب کے مطالعے میں دن گزارتا ہوں۔ دن گزارتا ہوں یہ ابھی نہیں ترجمہ کریں گے، کسی کتاب کے مطالعے میں، اور ابو اور امی اور اپنے بھائیوں کے ساتھ بات چیت کرنے میں، اور کسی رشتہ دار کی ملاقات میں، یا کسی مریض کی عیادت میں دن گزارتا ہوں۔ وَأَقْضِي الْيَوْمَ، اقضی اس کا سب کے بعد میں ترجمہ کریں گے، پہلے فی مطالعۃ کتاب کا کریں گے، پھر ومحادثۃ مع ابی و امی و اخوتی کا ترجمہ کریں گے۔ محادثۃ کا معنی بات چیت کرنا، آپس میں گفتگو کرنا،
اور زیارتن مانا ملاقات کرنا، زیارہ ملاقات کرنا، اور عیادتن بیمار کے حال احوال معلوم کرنے کے لیے بیمار کے ہاں جانا، بیمار کے پاس جانا۔ دور سے کسی دوسرے بندے سے پوچھ لیا تو وہ عیادت نہیں کہلاتا، بیمار کے پاس جانا، اس کے حال احوال معلوم کرنا، یہ عیادتن کہلاتا ہے۔ وفی زیارت قریب، کسی رشتہ دار کی ملاقات میں یا کسی مریض کی عیادت میں دن گزارتا ہوں۔ تو پورا ترجمہ، اس جملہ لمبا ہے، پورے سبق میں یوں ترجمہ کریں گے، اور میں کسی کتاب کے مطالعے، ابو امی اور اپنے بھائیوں کے ساتھ گفتگو، اور کسی رشتہ دار کی ملاقات یا کسی بیمار کی عیادت میں دن گزارتا ہوں۔ اوپر اقارب، اقرب کی جمع آیا، اقرب بھی رشتہ دار کو کہتے ہیں اور قریب بھی رشتہ دار کو کہتے ہیں۔ وَأَمْكُثُ أَحْيَانًا فِي الْبَيْتِ، احیاناً یہ حین کی جمع، حین وقت کو کہتے ہیں۔ وَأَمْكُثُ أَحْيَانًا فِي الْبَيْتِ، کبھی کبھی گھر میں رہتا ہوں یا کبھی کبھار گھر میں رہتا ہوں۔ وَأَخْرُجُ أَحْيَانًا إِلَى الْخَارِجِ، اور کبھی کبھار باہر نکل جاتا ہوں۔ وَأَخْرُجُ أَحْيَانًا إِلَى الْخَارِجِ، اور کبھی کبھار باہر نکل جاتا ہوں۔ یہاں بھی آپ وہی کام کر سکتے ہیں جو پچھلے اسباق میں کیا ہم نے، مثلا وفی بعض الایام تخرج مع ابیک او اخیک الى بعض الاقارب او تلعب مع اخوتک واصدقائک، یعنی حاضر کا صیغہ، جتنے متکلم کی صیغہ آئے ہیں سب کو حاضر کا صیغہ بنائیں اور اسی کے مطابق جملہ بنائیں۔ تو یوں ہوگا وفی بعض الایام تخرج مع ابیک او اخیک الى بعض الاقارب او تلعب مع اخوتک واصدقائک وتتعشى، اتعشى کی جگہ وتتعشى مع والدک واخوتک وتحفظ دروسک وتطالع للغد وتستعد للدرس وتكتب ما يأمر به المعلم وتصلي العشاء وتقرأ قليلا ثم تنام على اسم الله وذكره تلك عادتك كل يوم لا تخالفها، تلك عادتك كل يوم لا تخالفها، وتقوم مبكرا يوم العطلة أيضا وتصلي مع الجماعة وتتلو القرآن وتقضي اليوم في مطالعة كتاب ومحادثة أبيك وأمك وإخوتك وفي زيارة قريب أو إعادة مريض وتمكث أحيانا في البيت وتخرج أحيانا إلى الخارج۔ اسی طرح دوسرے صیغے کے ساتھ مثلا ہم نے پڑھا تھا خالد ینام، تو وفی بعض الایام یخرج خالد مع ابیہ او اخیہ الى بعض الاقارب او یلعب مع اخوتہ واصدقائہ۔ تو اخرجو، تخرجو، یخرجو، نخرجو، نخرجو کے ساتھ پڑھیں گے تو پھر یوں ہو جائے گا نخرج مع ابینا او اخینا الى بعض الاقارب او نلعب مع اخوتنا واصدقائنا ونتعشى مع والدنا واخوتنا ونحفظ دروسنا۔ اسی طرح اسباق کی، اس سبق کی مشق کریں خوب، اور ہر لفظ کو سمجھیں، ہر لفظ کو یاد کریں۔ جو بھی نیا لفظ ہے اسے ایک الگ کاپی میں لکھیں اور ہر لفظ معنی کے ساتھ کاپی میں لکھیں اور یاد کریں۔ اگلے سبق میں انشاءاللہ ہم ان اسئلہ کی، جو آگے سبق کے اسئلہ دیے ہوئے ہیں، ان کی مشق کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نصیر الدین القاسمی، خادم ادارہ مرکز المعارف، دیوانی ڈھانی، جودھ پور، راجستھان۔